ایشو ریزالو ہو جائے تو انشاءاللہ پھر گیس کا بھی ہم کنٹرول کر لیں گے. تو لوکل کمپنیز کو 50 سینٹ زیادہ دے دیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں $4 دے دیں, ہم اسی پہ آپ کو آپ ان کو لے آئیں میرے پاس, ہم ان کو ایکچولی انہوں نے ہمارے شو پہ آ کے یہ بات کی ہے. اگر ہے تو آپ ایک تھرو پراپر چینل میرے پاس لے آئیں, میں اپنے ایکسپرٹس کو ساتھ بٹھا لوں گا, اور اگر یہ ملک کے انٹرسٹ میں ہے تو ہمیں تو بہت خوشی ہوگی. لیکن ایک چیز جو سوری گیس سے ریلیٹڈ ہی ہے, کیونکہ ایران سے ہم نے ایک ڈیل کی ہوئی ہے جس میں 2200 کلومیٹر کی پائپ لائن بننی ہے. 800 کلومیٹر کی جو ایران کی ذمہ تھی انہوں نے بنا لی, جو ہمارے ذمہ تھی وہ ہم نے نہیں بنائی, اور یہ سال انہوں نے ایکسٹینشن بھی ہمیں دی. اب بائی کانٹریکٹ ہمیں ہر روز $2.5 ملین ان کو فائن پے کرنا ہے, اور یہ اب 2 سال تک بنتی رہے گی گیس لائن. تو یہ جو لاس ہے یہ کون ذمہ دار پہلے ہوگا؟ آئی پی آئی تھا, ایران, پاکستان, انڈیا, پھر وہ ڈراپ ہو گیا, پھر پاکستان اور ایران رہ گیا, اور ہم اپنے پروسیجر جو ہیں وہ ان پہ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اور کئی مرتبہ ہمارے ڈیلیگیشنز وہاں جا چکے ہیں. جو ایشوز تھے وہ آلریڈی ریزالو ہو چکے ہیں, انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا. اچھا پرائم منسٹر صاحب, ملک میں بیوروکریسی کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی جاتی رہی ہے, پہلے بھی ہوتی رہی, ابھی بھی ہوتی ہے کہ جن کا کردار جو ہے وہ کچھ خاصا اچھا نہیں رہا. ابھی صدر زرداری صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی اور انہوں نے کہا کہ اگر بیوروکریسی نے زیادہ کوئی مسئلہ نہیں کیا ہمارے لیے تو ہم ملک کی تقدیر بدل دیں گے. اچھا کیا وجہ ہے کہ یہ جمہوری حکومت ہے, آپ لوگ شروع سے جب سے آئی آپ کی حکومت مفاہمت کی بات کرتے چلے آئے, اتحادی بھی آپ کے ساتھ ہیں, اتحادیوں کے ساتھ آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں, اکثریت آپ لوگوں کے پاس ہے, تو پھر یہ جو بیوروکریسی ہے یہ اس جمہوری حکومت میں بھی روڑے اٹکانے میں کامیاب کیسے ہو جاتی ہے؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کی ہوگی, تو جب ان سے ملاقات ہوگی تو میں اس پہ زیادہ وضاحت آپ سے ویسے سیکرٹری انفارمیشن اس پروگرام کے بعد ملنا چاہیں گے. اس پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ڈیل میں کرتا ہوں ایز دا چیف ایگزیکٹو, مجھے ابھی تک کوئی پرابلم نہیں نظر نہیں آ رہا, مگر انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں بات کی وہ میں ان سے بات. ایک چھوٹا سا سوال اس سے پہلے کہ آپ کالر ہمارے ساتھ کالر لے لیں. آپ نے کہا تھا کہ میں نے بڑی منتیں کی 3 سال کی ایکسٹینشن دینے کے لیے کیانی صاحب کو, اور پھر پاشا صاحب کو بھی ایکسٹینشن دینے کی. پاشا صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں, تو اب دوبارہ ان کی ایکسٹینشن ہوگی یا کوئی اور آئے گا؟ جو میں نے پہلے آپ نے بات کی وہ میں نے آپ کو اس کا جواب میں دے چکا تھا کہ ان کی خواہش نہیں تھی کیانی صاحب کی, میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ایکسٹینشن لیں. جہاں تک پاشا صاحب کا تعلق ہے ان کو بھی ایکسٹینشن دی. جب یہ ان کا ٹینیور ختم ہوگا تو دیٹس مائی پریروگیٹو, آئی ول. جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچ تو رہے ہوں گے نا, کیونکہ آپ 1.5-2 مہینے رہ گئے ہیں, تو آپ کے مائنڈ میں تو ہوگا کہ اس پالیسی کو کنٹینیو ہونا ہے کہ ریپلیسمنٹ. دیکھیں میرے جو مائنڈ میں ابھی تو آپ کو نہیں بتاتا. ٹھیک ہے, ٹھیک. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بات کریں؟ جی محمد عمران بات کر رہا ہوں رائل پنڈی شکریال سے. جی عمران سوال کیجیے گا اپنا. ہاں جی, میرا کوشچن ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں قطر میں طالبان اور امریکہ کے درمیان, تو اس میں پاکستان کی بھی بہت سی قربانیاں ہیں, تو وہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر کی حیثیت سے اس کو بھی وہاں پہ مدعو نہیں کیا جانا چاہیے تھا, کیونکہ ہماری بہت قربانیاں ہیں, ہمارے ملک نے بہت سفر کیا ہے, ہم عوام نے بہت سفر کیا ہے. بہت شکریہ. دیکھیں جو بھی افغانستان کی اسٹیبلٹی کے لیے جو بھی اقدام کرنے ہوں گے, اگر وہ افغانستان کی اپنا انیشیٹو ہے, افغانستان لیڈ ہے, افغانستان اونڈ ہے, تو ہم اس سیٹلمنٹ کو ہم سپورٹ کریں گے. تو اس لیے جو بھی ایشو ان فیوچر آئے گا تو نیچرلی وی آر اسٹیک ہولڈرز, ہم سے بھی کنسلٹیشن ہوگی. سوری آپ پوچھیں. یہ مذاکرات کے حوالے سے بات ہے, میں نے کہا تھوڑا سا کہ اگر یہ مذاکرات جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی ناکام ہو گئے اور اس کا دوسرا سیشن جو ہے وہ ہوگا تو اس میں افغانستان کو بھی شامل کیا جائے گا, صرف طالبان کے ساتھ ہی نہیں ہوگا, تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈائیلاگ پہ آنا جو پاکستان کا موقف تھا اس کو فالو کیے جانا, اس سے امریکہ کا پریشر یا پھر جو ڈو مور کا منترا ایک ہمیشہ سے ہمارے لیے ہوتا تھا, وہ آپ کو اس میں کمی آتی نظر آ رہی ہے؟ شروع میں ہی میری 3Ds پالیسی تھی, دیٹ واز ڈائیلاگ, ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیٹرنس. جب میں نے یہ شروع میں پریزیڈنٹ بش سے بات کی تو ان کے لیے اٹ واز گریک کہ یہ ڈائیلاگ کی بات کیا کر رہے ہیں. آج ہمارے موقف کی پوری دنیا تائید کر رہی ہے, تو اس لیے ہماری ونڈیکیشن ہوئی ہے کہ ہم تو شروع سے چاہتے تھے مذاکرات ہوں,
تو انشاءاللہ ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، مگر وہ ان کے اپنے انیشیٹو پہ ہوں، کیونکہ افغانستان کے ایشو ہے اور افغانستان ہی اگر ان کو انیشیٹو لیتے ہیں تو ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور کل ہی میں اپنی فارن منسٹر کو بھیج رہا ہوں افغانستان میں، اور وہ کافی تعطل کے بعد یہ ہم نے پھر ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور ہم نے بھیجا ہے کہ وہ وہاں کے صدر صاحب سے ملاقات کریں. پرائم منسٹر، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پچھلے 4 سال میں آپ کی حکومت کے دوران تقریباً کوئی 3200 دہشت گرد یا مبینہ دہشت گرد جو ہیں وہ گرفتار ہوئے، جن میں سے 1850 سے زیادہ مختلف کورٹس میں سے رہا ہو چکے ہیں، اور کسی ایک دہشت گرد کو بھی سزا نہیں ہوئی ہے تعزیرات پاکستان کے تحت. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لاز آف ایویڈنس میں بڑی فالٹ ہے. ان کو کیوں نہیں ری وزٹ کیا جاتا؟ وہ کون سی ایسے ہمارا خوف ہے کہ ہم لاز آف ایویڈنس کو ری وزٹ کرنے سے گھبرا رہے ہیں؟ ہمیں اسٹرینجنٹ لاز بنانے چاہیے تاکہ ان ملیٹنٹس کو جو کہ کئی ہمارے ملک دشمن ہیں اور جنہوں نے ہمارے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے، ان کو سزاؤں سے وہ نہیں بچ سکیں. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ عدالتوں کا اس میں کمی ہے، مگر اگر ہمارے لاز اسٹرینجنٹس ہوں، اس پہ ہماری باتیں چل رہی ہیں اور انشاءاللہ سون ہم ان لاز کو پارلیمنٹ میں لے کر آ رہے ہیں. اسی سے آپ کا مسنگ پیپل کا بھی سالو ہو جائے گا مسئلہ؟ مسنگ پیپل ٹو ڈفرنٹ نہیں، اپنا جو آ رہے ہیں ابھی جیسے کیسز سامنے آ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی زبردستی اٹھا کے لے گئے تھے، لیکن اگر ایک دہشت گرد ہے اور اس کو آپ لے کے جاتے پورے امریکہ میں جیسے ہے یا پورے ویسٹ میں 9/11 کے بعد انٹرنل سیکورٹی کے لاز کو ری وزٹ کیا گیا. جب تک لاز نہیں بنیں گے تو پھر تو اپلائی نہیں ہوں گے، تو لاز اس لیے تو ہم بنانا چاہ رہے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. میم میں آئی ٹاک ٹو پرائم منسٹر. جی بات کیجیے. اچھا میم، پرائم منسٹر صاحب، سر میرا یہ کوشچن ہے، جو ابھی آپ نے ٹیلی کام سیکٹرز کو 3G لائسنس دیے، کیا اس کو مزید کیسے شفاف اور بہتر بنائیں گے؟ کیونکہ میڈیا میں آلریڈی جو ہے نا اس کے خلاف چل رہا ہے، کچھ انڈر ہینڈ کچھ ہو رہا ہے اس کے متعلق. دیکھیں، میڈیا میں اچھی بات ہے کہ کوئی چیز باہر آنی چاہیے، تو ٹو نو از ٹو پریپیئر. اگر اس میں کوئی فلا ہوگا اس کو ہم درست کر لیں گے. تو باقی ہم نے اپنی طرف سے کوئی ایسی لکونہ نہیں چھوڑا جس میں کوئی گنجائش ہو ٹرانسپیرنسی نہ ہو. اچھا پرائم منسٹر صاحب، ابھی جب یہ امریکہ کی ہم بات کرتے ہیں، ڈرون اٹیکس کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی گئی. 2008 میں بھی آپ کی قرارداد آ گئی، 2011 میں بھی آ گئی، پھر ڈرون اٹیکس جاری رہے. سلالہ انسیڈنٹ ہو گیا، اس کے بعد حکومت نے کافی سخت آپ لوگوں کی طرف سے اقدامات بھی آ گئے. نیٹو سپلائی بند ہو گئی، شمسی بیس خالی کرا دی، فوج نے ایون چین آف کمانڈ جو ہے وہ ختم کر دی. لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد بھی جب فوج کی طرف سے یہ بیان آتا ہے کہ اگر دوبارہ اس طرح کا کچھ ہوا تو ہم ریئیکٹ کریں گے، وی ول ریسپونڈ، تو اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا. ڈرونز ابھی بھی جاری ہیں، سلالہ انسیڈنٹ کے بعد بھی ہوئے. آپ کو ایک چیز جو غلط فہمی ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے میں ڈسپیل کر دوں. پاکستان نے کوئی اجازت نہیں دی فار ڈرون اٹیکس، اور اس لیے ہم ری وزٹ بھی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو پالیسی بنائی جائے وہ قومی پالیسی ہو، وہ نیشنل انٹرسٹ کی پالیسی ہو، تاکہ اس کے بعد پھر قوم ڈیسائیڈ کرے، پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پارلیمنٹ میں بات کریں گے اور ان کو بھی اعتماد میں لیں گے کہ کیا اس کے، اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ریزولوشنز کے بعد اگر وائلیشن ہوتی ہے تو ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں، وہ آئی ول بی ٹاکنگ ٹو دا پولیٹیکل پارلیمنٹری لیڈرز آف پاکستان. پرائم منسٹر، ہمیں کیا پرابلم ہے کہ یہ بڑا آئیڈیل موقع ہے کہ ہم فاٹا کو اور وزیرستان وغیرہ کو ایک انڈیپینڈنٹ صوبہ بنا کے، اور ڈیولوشن بھی ہم کر سکتے ہیں وہاں پہ. ہم کیوں ابھی ایسا نہیں کر رہے؟ اس کو علاقہ غیر کہتے رہتے ہیں، اور جب وہاں پہ اٹیک ہوتا ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی سمجھتی ہے کہ ہم پاکستان پہ اٹیک نہیں ہو رہا. دیکھیں، وہاں پارلیمنٹ ہے، سینٹ ہے، نیشنل اسمبلی ہے، وہاں ریپرزنٹیشن ہے، وہاں منسٹرز ہیں. ابھی FCR کا ہم نے پہلی دفعہ 100 سال کے بعد ہم نے وہ ایکسٹینڈ کیا پارٹی سسٹم ٹو فاٹا. تو انشاءاللہ وی آر موونگ ٹوورڈز مور انڈیپینڈنس فار فاٹا، اور اس کے اندر ہم ان کے فنڈز وغیرہ، ان کی ڈیولپمنٹ، اس کے اندر ہم دلچسپی لے رہے ہیں. کیونکہ اس ایریا میں بجائے آپ دوسری چیزیں سوچنے کے، فی الحال آپ ان کے انٹرسٹ کو واچ کریں کہ ان کی سوشو اکنامک جو ان کی لیونگ ہے، سٹینڈرڈز ہیں، ان کو بڑھائیں، فیسلٹیز دیں، انفراسٹرکچر دیں، ایجوکیشن دیں.
اور اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. وائٹ ایک کال لے لیتے ہیں. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں آسما شبیر بات کر رہی ہوں گجرات سے. جی سوال کیجیے گا. سر میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی حکومت کو 4 سال ہونے والے ہیں بٹ آپ کی حکومت کی کارکردگی سے عوام تو مطمئن نہیں ہے تو آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ دیکھیں اگر عوام مطمئن نہیں تو پھر میں کیسے مطمئن ہو سکتا ہوں. تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ عوام کو مطمئن کریں. اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو بھی گورنمنٹ ان پاور ہوتی ہے اس کو کریٹیسزم ان کے اوپر ہوا کرتا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب نئے الیکشن میں جائیں گے تو اس وقت جیسے ابھی ہم مینیفیسٹو لے کر آئے تھے اور لوگوں نے ہمیں ووٹ کیا تو اس وقت ہم اپنی جو پرفارمنس ہوگی اس کے بیسس کے اوپر پھر ہم قوم کے پاس جائیں گے اور اس وقت لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ ویدر دے وانٹ ٹو ووٹ فار اس اور دے ڈونٹ وانٹ ٹو ووٹ فار. آپٹکس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جو نظر آ رہا ہوتا ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ میں آئین اور قانون کی میں بڑی عزت کرتا ہوں اور میں اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور آپ ایک ایسی گاڑی چلا رہے ہیں جس کی نمبر پلیٹ فیک ہے اور ساتھ آپ کے اعتزاز احسن صاحب بھی بیٹھے ہیں تو وہ آپٹکس کوئی اچھے نہیں آ رہے ہوتے. دیکھیں آپ کو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں بہت ساری چیزیں نہیں بتا سکتا. اور آپ اسپیکر کی اگر میں اسپیکر بھی رہا ہوں اسپیکر کی کار کا کوئی نمبر نہیں ہوتا. آپ گور ایوب خان سے پوچھیں تو اسپیکر جب وہ اسپیکر تھے ان کی وہ تھا نیشنل اسمبلی 1 سینٹ 1 یا اونلی نیشنل اسمبلی یا اونلی سینٹ. تو اس لیے پرائم منسٹر کی سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ آپ تو خود چلا رہے ہیں اس میں تو سیکیورٹی آؤٹ ہوگی خود ہی. نہیں سیکیورٹی اور آپ بڑے آرام سے جا رہے تھے. نہیں میں بالکل آرام سے جا رہا چونکہ میں اپنے گھر تھا. میں واپسی کا کہہ رہے ہیں جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں جاتے ہوئے. اچھا جاتے پوچھ لے جاتے ہوئے گھر کہہ رہے ہیں واپسی والا گھر کہہ رہے ہیں. تو میں وہ بھی گھر کا ہی حصہ ہے نا. آپ کے اتنے سال آپ رہے جا رہا تھا تو دیٹس دی ڈیوٹی آف مائی سیکیورٹی ٹو انشور کہ وہ کیا چیز تھی. اس لیے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. میں نے پوچھا تھا وہ کہتے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ. سوری میں نے ایک سوال پوچھنا ہے. ایک سوال اس کے بعد آپ ضرور کالر لیں کہ آپ کی طرف سے ابھی تک اصل میں جو یہ بچی نے بات کی نا جو کالر تھی ایک اس میں بڑی ڈیپتھ ہے کہ آپ کی طرف سے آج تک اپنے کسی منسٹر کے اوپر کرپشن کا چارج نہیں لگا اور ان کی یعنی قانون کے مطابق اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. تو لگتا یہ ہے کہ آپ کا آشیرواد حاصل ہے سب کو جو نیچے بیٹھ کے جو کچھ کر رہے ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے میڈیا میں رپورٹ بھی ہو رہا ہے ایویڈنسز بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں. سو isn't it time that you started taking strict actions against your own cabinet colleagues? دیکھیں ایک ہے ایلیگیشنز اور ان کے فیس آلریڈی کورٹ میں وہ کر رہے ہیں. اس سے علاوہ کس کے اوپر ہے جو آپ مجھے بتائیں. نہیں کئی اب دیکھیں نا جیسے ایسے کہنے میں تو بہت نہیں میں آپ کے قرض کرتا ہوں. اس لیے آپ بتائیں کہ کون کس کو کسی نے کوئی اسپیئر کیا ہو. ہر ایک کے اوپر آ رہے ہیں. کیبنٹ منسٹرز نے ایک دوسرے پہ الزامات لگائے ہیں جیسے حج اسکینڈل کے اوپر ہوئے تھے. تو اب ایک پی ٹی آئی میں چلا گیا ایک جیل میں ہے اور اب اس پہ ہم کیا کمنٹس کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی جیل ہے نہیں پی ٹی آئی میں جو چلا گیا ہے تو ہی واز کریٹیسائزنگ. جی تو وہ آج بھی ہمیں کریٹیسائز کر رہے ہیں اور وہ کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو اب مقصد ہے کہ اس وقت تو وہ تو مولانا صاحب کی پارٹی میں بھی نہیں ہے تو اب ہم ان کو کیا گلا دیں. صحیح. چلیں ایک کالر لے لیتے ہیں اسی حوالے سے پھر ضمنی سوال بھی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بات کریں؟ جی رفعت عباس اقتباس سے عرض کر رہا ہوں. جی سوال کیجیے گا. یہ پرائم منسٹر صاحب سے سوال ہے کہ حالیہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ایس ایم آئی اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ معیشت میں کافی رجحانات ہیں تو نیکسٹ جو ہے وہ کافی مہنگائی کا امکان ہے. تو کیا اس کے حوالے سے گورنمنٹ نے کیا اقدامات کا سوچا ہے؟ دیکھیں ہمارے 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد پہلی مرتبہ ہماری جو مہنگائی ہے انفلیشن وہ سنگل ڈیجٹ پہ آئی ہے سنگل نمبر پہ آئی ہے اور ہم نے پہلے سے کم کی ہے. تو جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں وہ کم دکھا رہے ہیں. اور اسٹیٹ بینک کی جو بات ہوگی جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ کسی کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں اور اس وقت یہ نہیں موازنہ ہو رہا ہوتا کہ وہ فائنانس منسٹری کے ساتھ کنٹرڈکشن کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں.
ان کے اپنے کسی سوال کے جواب میں انہوں نے بات کہی ہوگی. اچھا وزیر اعظم صاحب، ابھی جو وزراء کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، چلیں الزامات جو ایلیگیشنز لگے اپوزیشن کی طرف سے یا کسی کی بھی طرف سے انہیں سائڈ پہ اگر رکھ دیا جائے، پرفارمنس پہ بات کریں. آپ کے جو اپنے اتحادی ہیں بابر غوری صاحب، ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر میرٹ پر عمل ہوتا تو پی آئی اے کی، ریلوے کی اور اسٹیل مل کی یہ حالت نہیں ہوتی. تو پرفارمنس ٹھیک نہ ہونے پہ وہاں پہ تو جواب طلبی ہو سکتی ہے نا؟ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ پرفارمنس کے اوپر فار دا فرسٹ ٹائم آئی ہیڈ مور دین 100 کیبنٹ میٹنگس، اور ہر کیبنٹ میٹنگ سے قبل 3 یا 4 منسٹریز کی پرفارمنس ڈسکس ہوتی ہے. اور پرفارمنس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کیبنٹ میٹنگ کرتے ہیں، وہاں آپ ڈیسیجنز کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ڈیسیجنز کیے ہیں، فار ایگزامپل منسٹری آف انفارمیشن لے لیں، اگر ان کے جب سے کیبنٹ ہماری آئی ہے، اگر ان کے 100 ڈیسیجنز ہوئے ہیں، ان پہ ان کے فار ایگزامپل ان کے 95 یا 88 ڈیسیجنز امپلیمنٹ ہو چکے ہیں، یا ابھی سیکرٹری صاحب بھی بتا سکتے ہیں کتنے امپلیمنٹ ہو چکے ہیں کتنے نہیں ہوئے. اس پہ اس پرفارمنس کے مطابق جو ڈیسیجنز آف دا کیبنٹ ہیں ان کی امپلیمنٹیشن از مور دین 90%.